بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 170۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون الکتاب، یمسکون مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، الکتاب کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَقَامُوا اور انہوں نے قائم کر لیا، الصَّلَاةَ نماز کو، اِنَّا یقیناً ہم، لا نضیع نہیں ضائع کریں گے، لا نضیع نہیں ہم ضائع کریں گے، اجر المصلحین اجر کو، اصلاح کرنے والوں کے، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں وہ جو یمسکون، جو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں بالکتاب، کتاب کو، اور اس کے بعد انہوں نے نماز بھی قائم کی، اور پھر ایسے لوگوں کا اجر بھلا ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ اصل میں نا یہ بات بہت چھوٹی ہے، بات صرف اتنی ہے، تمسکون الکتاب ویقیموا واقاموا الصلاۃ، صرف 2 ورڈ ہیں، اونلی 2 لفظ ہیں، 2 جملے ہیں، لیکن مفہوم معنی بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے ان کا اجر۔ کمال کی بات ہے اس کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کتاب کو پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے، اس کے اندر مفہوم ہی بہت لمبا چوڑا ہے، یعنی کہ قرآن کو ہم نے انہیں عطا کیا اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جو بھی اس میں وہ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، وہ قرآن کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، وہ قرآن کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، وہ قرآن کی ہر بات مانتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنا کیا سمجھتے ہیں؟ راہ ہدایت سمجھتے ہیں، اپنا مناسک سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس کو ماڈل حیات سمجھتے ہیں۔ اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو میرے جانے کے بعد مضبوطی سے پکڑ لے گا نا قرآن و سنت کو، میری سیرت اور اللہ کے قرآن کو، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی آیت، اس آیت کے اندر ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یمسکون الکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، یقین مانو وہ اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ بھی خائن نہیں ہو سکتے، وہ پکڑیں گے اس کو بھی، تو یقیناً یہ لوگ اس زمرے میں آ گئے ہیں کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور ان کی پائیداری اتنی ہے ان کے اعمال کی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر یقین کرنا، ایمان لے آنا کہ یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، یہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس کا عمل تب مکمل ہوتا ہے جب نماز پڑھے بندہ۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ہم نے حدیث پڑھی تھی، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کے نام کو کہتے ہیں، نماز پڑھو تو مسلمان، چھوڑ دو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری شناخت آف مسلم بتایا کہ مسلمان کا شناختی کارڈ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے اور میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، تو جس نے کتاب مضبوطی سے پکڑ لی، ایک عورت آتی ہے حضور اقدس حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، حضور میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ یہ جو گوندنے گندانے والی جو ہیں ان پر بھی لعنت ہے، وہ نہ گوندے گندائے، یا یہ جو وشمہ لگاتی ہیں وہ نہ لگائیں، یا یہ جو کنگن کے اوپر زکوٰۃ ہے ضروری ہے، جو پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس وہ ہے جو 2 گتوں کے درمیان ہے کتاب؟ جی ہے۔ کہا اس میں یہ نہیں دیکھتے ہو تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ کہ جو تمہیں تمہارا نبی دیتا ہے اسے پکڑ لو، اور جس سے منع کرتا ہے اسے باز آ جاؤ، اس سے میں محمد منع کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میرے مفہوم اس لفظ کے گرد گھوم رہا ہے، یمسکون الکتاب، مضبوطی سے جو کتاب کو پکڑ لیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پکڑتے ہیں،
اور جنہوں نے اللہ کی کتاب اور میرے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اس حال میں کہ وہ نمازی ہوں۔ اللہ نے ساتھ میں وہ ایک بات لگا دیا، باقی اندر ہی آ جاتی ہے سارا کچھ، کہ وہ پکے نمازی ہوں۔ یہ نہیں ایک پڑھ لی، دو چھوڑ لی، تین پڑھ لی، چار چھوڑ لی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا، نہ موقع ملا تو جانے دیا، نہیں وہ جان نثار ہے نماز کے، پکے نمازی۔ وہ ہماری کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، کڑا کہتا ہے نا، اس کو پکڑ لو اتنا مضبوطی سے، اگر چھوڑ دیا تو تم لہروں میں بہہ جاؤ گے، رڑ جاؤ گے، ضائع ہو جاؤ گے، اسے نہیں چھوڑنا۔ سوچو بندہ کیسے پکڑتا ہے پھر اتنی مضبوطی سے، کہ پورا زور لگا کے کہ اس کو نہیں جانے دینا، اور سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، یہ نہ جائے تو ہم بچ جائیں گے۔ بات یہ ہے تمہاری زندگی میں کتنے طریقے، کتنے خود سے بنائے ہیں، کتنے لوگوں سے سیکھے ہیں، کتنے علماء نے سکھائے ہیں، کتنے اساتذہ نے بتائے ہیں، کتنے والدین نے بتائے ہیں، کتنے تم ایسے سیکھے، کیا یہ سارے ٹھیک ہیں؟ نہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ تمہیں کبھی تو تم ایسا کام کرتے ہو تو جگہ جگہ پہ گرتے ہو، اللہ تعالیٰ چوٹیں لگاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس سے باز رہو۔ کبھی کوئی کام کرتے ہو تو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قدم رکھتے ہیں تو اوپر تک کی سیڑھیوں تک آرام سے لے کے جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کام کیسے سیدھے ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ ان سب طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ طریقہ محمد کا طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہیں، ان کے عمل سے قرآن کے ایک ایک آیت کی تفسیر ملتی ہے ہمیں، ہر آیت اخلاق پہ درس دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے نا، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ بولتی ہیں، کہتی ہیں قرآن کے 30 سپارے میرے نبی کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہیں کہتا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی اخلاق ہے، اچھا لگتا ہے نا بندہ نمازی، اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ سچ بولو قرآن کہتا ہے تو یہ بھی اخلاق ہے۔ قرآن کہتا ہے چوری نہیں کرنی تو اخلاق کی بات ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، چوری کر کے اس کا دل نہیں دکھی کر رہے، وہ بیچارہ سالوں کی محنت ضائع کرتا ہے، پھر اس پہ واہ واہ کرتا ہے چوری ہو گئی، دکھ پہنچتا ہے نا، تو کسی کو دکھ نہ دینا اخلاق ہی ہوا۔ کسی کے لیے جھوٹ بولنا، اس پہ الزام لگانا، تہمت لگانا اسے دکھی کرتا ہے نا، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ سکھی رہے گا ہماری طرف سے، تو یہ ہمارا اخلاق ہوا نا، اخلاق ہے۔ قرآن کا ہر فیصلہ اخلاق ہے، ہر درس اخلاق ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اخلاق ہے۔ وہ لوگوں، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، کمانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھوک سے مرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرکل زکوٰۃ چلا دیا ہے کہ بھوکوں کو بھی کھانا ملتا رہے، تو یہ اخلاق ہے نا۔ حاجی اخلاق ہے، حاجی اخلاق ہے، عمرہ اخلاق ہے۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں میں بڑا، میرے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، میں اگلی صف کا بندہ ہوں، یہ سارے پچھلی صف کے بندے ہیں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ تو حج اور عمرے نے اس بات میں کھڑا کر دیا، ایک لائن میں بتا دیا، نماز بھی اخلاق ہے، کھڑا کر دیا، بتا دیا نہیں تم سب برابر ہو، چھوٹا بڑا امیر غریب سب ایک صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ امیر ہے، اس کو کوئی اور جگہ دے دیں، اس کو امام کے آگے کھڑا کر دیں، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں، اس کی حج ہی نہیں ہونی۔ ہر حج کا رکن سب مل کے ادا کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، یہ بتاتی ہے، درس دیتی ہے اخلاق کا۔ ایک دوسرے کو اہمیت دو، اپنے سے کمتر نہ جانو، برابر جانو، کم از کم، نہیں تو اچھا جان لو۔ یہ اخلاق ہے کہ نہیں؟ اخلاق ہے۔ ہمارا دین ہر طرح سے اخلاق کا درس دیتا ہے، سو اسی لیے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق اخلاق۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہوں گی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا گویا کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے کب پکڑا جائے گا؟ جب بندہ پکا نمازی ہوگا۔ پکا نمازی ہے۔ ایک بات اور بھی اس کے اندر ہے، سب کاموں میں ٹھیک جا رہے ہو، مضبوطی سے پکڑا ہوا، پر نماز کے پکے ہونا، پھر کہیں تھوڑی بہت ہی غلطی خطا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ درگزر کر لیتے ہیں۔
तुम्हारी वो रस्सी पार हो जाती है, टूटती नहीं है, तुम डूबते नहीं हो, किनारे लग जाते हो। किनारे लगना है ना, पक्के नमाजी बन जाए। कुरान को अपना रहबर बना लीजिए, मेरे नबी की सुन्नत को अपना मॉडल हयात बना लीजिए। कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी नहीं डोलेंगे, धक्के नहीं खाएंगे, दुनिया में बेगारों मददगार नहीं रहेंगे, आखिरत में जहन्नम का सामान नहीं बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कहते हैं जो मेरा बनता है मैं उसका हो जाता हूँ। अल्लाह किसी की नाकदरी नहीं करते। अल्लाह तो कहते हैं तुम्ही में कुछ नहीं है, मैं तो बड़ी कदर करता हूँ। छोटी सी नेकी को भी मैं बढ़ा के बड़ा कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता मैंने कोई नेकी की है, उसके ज़हन में भी नहीं, और अल्लाह उसे बढ़ा रहे होते हैं। और इतनी बड़ी हो जाएगी क़यामत के दिन उसके सामने आएगी तो उसे याद ही नहीं पड़ेगा ये नेकी मैंने की थी कि नहीं, ये कहाँ से आ गई, और वो उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। अल्लाह कहते हैं याद रखिए ऐसे कीमती लोग जिन्होंने मेरा कुरान मजबूती से पकड़ा है, मेरे नबी की सुन्नत को अपनी ज़ाबिता हयात के तौर पर ले लिया है, पक्के नमाजी बन गए, मैं उनका अजर कभी ज़ाया नहीं करूँगा। मैं नकदरा नहीं हूँ, मैं किसी की नकदरी नहीं करता हूँ, बड़ी कदरदानी से मैं हर एक की नेकी को रखता हूँ, कबूल करता हूँ और उसे आगे बढ़ाता रहता हूँ। ये इंसान तो नहीं है ना, ये रहमान है। अल्लाह कहते हैं इंसान की तो ये बात है, माँ कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये लोग अल्लाह की कदर नहीं करते जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। जब उसकी कदर वैसी नहीं होती तो दुख होता है। अल्लाह कहते हैं मैं रहमान हूँ, तमाम सिफात के साथ मुकम्मल एक ज़ात हूँ, मैं इलाह हूँ, मैं रब हूँ, अल्लाह हूँ, मैं अपने ज़ाती सिफाती नामों से कंप्लीट हूँ, मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लिहाजा मैं कदर में भी कमी नहीं करता। तुम्हारी सोच से ज़्यादा नवाजता हूँ, तुम्हारी सोच नहीं वहाँ तक होगी जितना मैं तुम्हारे साथ अच्छा पेश आता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे बंदों का मैं कभी अजर ज़ाया नहीं करता। क्यों? उनके दिल के टुकड़े को देखता हूँ, वो तकवे से लबरेज है। जिसमें तकवा नहीं है वो कुरान को कैसे थामेगा? जिसमें परहेजगारी नहीं है वो अपनी जान से अजीज कुरान को कैसे रखेगा? वो कैसे कुरान को कड़ा समझेगा, रस्सी समझेगा कि ये गया तो मेरी जिंदगी गई? जिसने इतनी अहमियत कुरान को दे दी कि ये गया तो मैं गया, इसको पकड़े रखना है मैंने, इसको नहीं छोड़ना। तो फिर अल्लाह भला इतने दिल लगी जो कुरान से करता हो तो वो तो दिल लगी रहमान से है। भला बंदा अल्लाह बंदे का दिल तोड़ेगा? कभी नहीं। अल्लाह उसकी ये मेहनत कभी रायगा नहीं जाने देगा। और ये अकीदत, मोहब्बत, खुलूस अल्लाह के यहाँ ऐसी चीज़ों की बड़ी मांग है, बड़ी महंगी बिकती हैं, बड़ी कदर वाली होती हैं अल्लाह के यहाँ। अल्लाह कहते हैं बनी इसराइल की ये रवश थी, जब कभी हम उनकी इस्लाह के लिए उनसे कोई वादा लेते कि आइंदा तुम ऐसे नहीं करोगे, तो वो कहते ठीक है नहीं करते, साथ ही वो किए बैठे होते थे, फौरन वादे से मुकर जाते थे। एक दिन हमने सोचा कि इनसे कुछ सख्त वादा लेते हैं, हमने उनके ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया, हवा में लहरा रहा था पहाड़ उनके ऊपर, गोया कि उन्हें लग रहा था कि अभी गिरेगा उनके ऊपर। बनी इसराइल, अब आप देखें जब ऐसा हो रहा है तो कहा जाए कि वादा दो आइंदा करोगे, तो वो पहाड़ को देखेंगे तो कहेंगे ना जी जी। उस वाक़े की अल्लाह ताला उस मंजर कशी कर रहे हैं। कहते हैं वह इज़ नतक़नल जबल, और जब हमने पहाड़ को हिलाकर उनके ऊपर उठा दिया, क्या किया? कअन्नहु ज़ुल्लतुन, गोया के वो एक साए की तरह उनके ऊपर मंडला रहा था कि अभी गिरने वाला है, अभी गिरने वाला है। वज़न्नू, उन्होंने गुमान कर लिया, अन्नहु, कि यकीनन ये जो पहाड़ है ना आज वाकई उन बिहिम, इन पर गिर के रहेगा। उन्हें लगा आज नहीं ये छोड़ेगा, आज अगर ना मानी बात आज फिस जाएंगे नीचे। और चक्की के दो पड़वे जैसे बंदे को पीस के रख देते उससे भी ज्यादा पिस जाएंगे, क्योंकि ये तो पहाड़ उससे बड़ा है और ये ऊपर से गिरा, इंसान की क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कहते हैं खुजू, अल्लाह ने कहा पकड़ो तुम, माँ जो भी आतैनाकुम, हमने तुम्हें दिया शरीयत के तौर पर, अहकाम के तौर पर, अमरो नवाही के तौर पर,
जो उनसे अच्छे काम करने हैं वो करो, जिनका हमने ऑर्डर दिया, जिनको रोकने से तुम्हें रोका है उससे रुक जाओ। तुम पकड़ो उसको जो हमने तुम्हें दिया, बिकुव्वा, मुकम्मल ताकत और कुव्वत के साथ पकड़ोगे तो वो रस्सी से मजबूती से थमे रहोगे, नहीं तो रस्सी छूटेगी, तुम बह जाओगे। इतनी मजबूती से उसके पकड़ो, इतनी ताकत से कि तुमसे छूटे नहीं। हम कहते हैं हमसे ये काम नहीं होता, तब नहीं होता जब हम सुस्ती करते हैं। अल्लाह यहाँ ये बतला रहे हैं कि सुस्ती नहीं करोगे तो ताकत इस्तेमाल करोगे, पूरी ताकत लगा दोगे तो कभी तुम जाया नहीं होगे, तुम्हारे अमाल में मिसिंग नहीं होगी, तुम्हारे अमाल दुरुस्त सिमट जाएंगे। हम कहते हैं नहीं भाई, इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बावजूद ये काम नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें हम, क्यों, कैसे कर सकते हैं? तो कहा कर तो सकते हो, तुम तो वो कर सकते हो। देखें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से आज तक दुनिया में कितनी तब्दीली आई है, कितनी चेंजिंग। लाइटिंग देख लो, पंखे देख लो, एसी देख लो, फ्रिजें देख लो, ये कारें देख लो, हवाई जहाज देख लो, किसने बनाए हैं? ये दुनिया में इतनी कर सकता है तरक्की, आखिरत में क्यों नहीं? बताया ये है कि पूरी कुव्वत से पकड़ोगे तो तुम छूट नहीं, तुम कर सकते हो। ये अल्लाह ने बताया, क्योंकि अल्लाह ने कोई दीन इतना सख्त बनाया ही नहीं जो इंसान अमल ना उस पर कर सके। वज़्कुरू मा फीह, और जो इसमें है उसे याद रखो, उसे पढ़ो, याद रखो कि उस पर अमल करना, भूलना नहीं। अभी इधर से सुन के जाएं, घर जाते भूल जाएं, ये दीन नहीं होगा, इस पर अमल करना है। माफी ही, जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। क्या बन जाओ? तकवे वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। ये कब होगा? जब मुकम्मल ताकत के साथ हम दीन को मजबूती से पकड़ेंगे और बात को याद रखेंगे। भूलना नहीं, जब भूलते हैं ना हम, वो काम छोड़ते हैं, नमाज भूल गई, वो अच्छा ये काम करना भूल गए, आइंदा नहीं होगा। अल्लाह कहते हैं याद रखना, जो तुम याद रखना चाहते हो वो रहता है। अगर किसी एक टाइम भूलता है ना तो 10 टाइम याद आता है आपको, अगर ज़रूरत हो तो। आपने ऐसे इसको याद रखना है। वैसे तो फिर अगर इंसान हो तो अल्लाह दरगुजरी करते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 172 है, व इज़ अख़ज़ रब्बुका, और जब पकड़ा तेरे रब ने, मिन बनी आदम, आदम बनी आदम से, आदम की औलाद से, क्या पकड़ा? मिन ज़ुहूरिहिम, उनकी पुश्तों से, उनकी ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद। बाज़ ने कहा है कि आदम की पुश्त से उसकी सारी औलाद को पकड़ा, बाज़ ने कहा कि इससे मुराद है अल्लाह ताला ने बनी आदम, आदम से उसकी औलाद निकाली, आगे उनसे उनकी, जैसे जैसे दुनिया में आना था सबको निकाला और उनसे एक वादा लिया, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? अल्लाह सारे लोगों से पूरी कायनात को वहाँ इकट्ठा किया और चूंटियों की तरह छोटे छोटे थे सब। अल्लाह कह रहे हैं जानते हो मैं कौन हूँ? जी, सब ने कहा मैं तुम्हारा रब हूँ। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? सब ने कहा जी। हम अपनी जानों पर गवाही देते हैं कि हम जानते हैं कि तू हमारा रब है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस बात को अल्लाह ताला ने वजूद के अंदर रख दिया है। ये जो हमारी इनर वॉइस आती है ना अंदर से, एक भलाई आवाज़ कि तुम ये ना करो ये गलत है, ये करो ये सही है, ये अल्लाह ताला ने रखी है उस पहचान। असल में ना ये जो फितरत इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला ने वादा लिया था कि मैं तुमसे वादा ले रहा हूँ कि ये ना कहना कल को कि हम तो जानते ही नहीं थे, आज बता दो कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम्हें मेरी मुखालफत नहीं करनी। एक बात का वादा दे दो कि तुम मेरे साथ शिरक नहीं करोगे, सिर्फ एक वादा दिया। सब ने कहा जी अल्लाह नहीं शिरक करेंगे। अब जो तुम भूल जाओ, अल्लाह ने कहा तुम कल को कहो कि हमसे तो कोई बात नहीं हुई थी, हमें तो बात पहुंची नहीं, मैं आज पहुंचा रहा हूँ। हालांकि हमें वो बात याद है कि नहीं? अगर हमारी नज़रों में सीन याद नहीं है पर हमारे वजूद के हर अज़ा में वो चीज़ मौजूद है। इसीलिए इंसान हक की तरफदारी करता है, हमेशा हक की साइड लेता है, उसके जिस्म का हिस्सा बन चुकी है वो फितरत। अल्लाह ने एक बात कही कि तुम मेरे साथ शिरक नहीं करोगे। सब ने कहा जी अल्लाह नहीं करते शिरक, नहीं करेंगे, कभी शिरक नहीं करेंगे।
تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ ایک ادنا جہنمی سے آواز لگا کے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اگر پوری کائنات کا دے دیا جائے مال و متاع، کہ کہا جائے کہ تم یہ دے کر چھوٹ جاؤ، یہ معاوضہ دے کے چھوٹ جاؤ، تو تم کرو گے ایسا؟ وہ تو سوچے کیا کہے گا۔ اگر کوئی جہنم میں جل رہا ہے، اسے کہا جائے کہ اتنی دولت تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تم یہ دے کر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرو، تو وہ کیا کہے گا؟ ضرور اللہ جی ضرور۔ اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا کہ بچنے کا کوئی راستہ تو نظر آیا۔ اللہ کہیں گے واہ میرے بندے، اللہ کی اب آواز آئے گی کیا کہ میں نے تو تیرے سے اس سے چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، یہ پوری کائنات ہے، میں نے تو اس سے چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، باقی تو اللہ معاف کر دیتے، شرک نہ کرنا میرے ساتھ، تو نے کیا کیا؟ تو نے شرک کیا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایسے خلیے ہیں کہ جس میں وہ تقریباً کتنے ہزار ملین لوگوں کی ہسٹری اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ کی وہ بات ان کے اندر جذب ہے، اس کا ایک ایک اعضاء اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ وہ عالم ارواح میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ اصل میں پتہ کیا تھا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت تو یقیناً یہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں دو لوگ ہیں یہاں پہ جھگڑا شروع کر دیں تو اسے کوئی نہ بھی بتائے کہ تم یہ کرو تو وہ نا اپنی فطرت کے مطابق حق کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، نہیں بھئی یہ صحیح ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، جو مرضی، وہ ان کی تربیت اس کے ماحول پر ہو جاتا ہے، منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسا بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں یہ برٹش ہیں، یہ گورے، یہ انگریز، یہ عیسائی، یہ بھی اچھائی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے اندر بھی فطرت ہے، ان کو ایک ایسے پردے میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ حق دیکھ نہیں رہے ہیں، آنکھیں بند کر دی گئی ہیں ان کی۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کل کو ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے بت کی پوجا کرتے دیکھا، ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے جھوٹ پر دیکھا، ان کو چوری پر دیکھا، ان کو عیسائی دیکھا، ان کو یہودی دیکھا، ہم ویسے بن گئے، کیا اللہ تو ان کے کیے کی سزا ہمیں دے گا؟ یہ تو انہوں نے غلط کیا نا، ہم تو جیسا دیکھتے ویسا ہی کرتے نا۔ اللہ کہے گا یہ نہیں پھر چلے گا، ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ کہنے لگ جاؤ۔ یہ فطرت میں نے بات اس لیے تمہارے رکھ دی ہے کہ جو لمحہ لمحہ تمہیں بتائے گی کہ حق کیا ہے، اور سرچ کرنا چاہو گے تو ملے گی۔ تو پھر اب تمہیں تو میں نے کہا ہے کہ پہلی قوموں سے میں نے کہا کہ دین کو مضبوطی سے پکڑو، اسے یاد رکھنا، کبھی نہیں بھولنا، تو یہ تمہارے لیے آرڈر نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ اپنی زندگی تمہاری میں نے اس دین کے لیے بنائی ہے، تم اس کو سرچ کرو، اس سے حق دین ڈھونڈو نا، کیوں خود کو دوسروں پہ ڈیپینڈڈ ہو کہ جیسا وہ کر رہے ہیں ہم بس کرتے جائیں۔ تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا ہے، اپنے مقصد کو سمجھیے، اس پر تو مواخذہ ہوگا نا، جان نہیں چھوٹے گی اس بات سے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جب دیکھیں انگریز، عیسائی آج کے دور میں وہ سرچ کر رہا ہے نا تو وہ بھی حق کو حق کہنے میں نہیں رک پاتا، وہ بھی کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ محنت کرنے سے، اور ہم کہتے ہیں کہ دین میں محنت کوئی نہیں، اپنی دنیا داری کا کام کریں تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ دین میں سست اور بے جان جسم لے کر ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے دنیا میں بے جان جسم لے کے جاؤ گے تو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، پر دین میں جاندار جسم چاہیے مجھے کیسا مومن چاہیے؟ قوی مومن، طاقت والا، قوت سے نیکیاں کمانے والا، حق کو حق منوانے والا، برائی سے روکنے والا بندہ چاہیے مجھے۔ اور ایسا مومن، پھر اللہ نے یہ بھی بات کہی کہ یاد رکھنا، سستی نہیں کرنی، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہم سستی پہ لے آتے ہیں نا دین کو، وہ بھول گئے تھے، ٹائم ہی نہیں ملا باجی۔ اب میری بات یہ سنیں، آپ کے ہر عذر کا یہ بہانہ منہ توڑ جواب ہے،
آپ کوئی عذر نہیں کر سکتے. آپ کو ہر حال میں یہ دین کا کام کرنا ہی ہوگا. نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اپنی کلاس کا قرآن کا ٹائم نکالنا ہے. یقین مانو سب کام آسان ہو جائیں گے. اللہ نے تو کسی اور کام کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا. اللہ نے کہا ہے اس کو مینیج کرو. ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے نا کام, جب نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں طاقت سے پکڑو گے تو ہوگا, یاد رکھو گے تو کام ہوگا, بھولو گے یا اسے سستی سے اگنور کرو گے تو پھر ہی نہیں ہوگا. تو پھر میں تمہیں پکڑ لوں گا, پھر میں تمہیں مضبوطی سے مجھے جانتے ہو میں قہار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, جتنا رحیم ہوں, شفیق ہوں, مہربان ہوں, اتنا سخت بھی ہوں, اتنا قہار اور غضب والا بھی ہوں. میرے سے بچا کرو, میرے سے بچا کرو, ڈرا کرو. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں, وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں, وہ اللہ کے عزیز بن جاتے ہیں.